قربان جائیں اس انداز تکلم کے اور فدا ہو جائیں رب کریم کے اس انداز کریمانہ پر، اس انداز رحمت پر۔ تمہیں وہ تجارت نہ بتائیں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تو وہ تجارت کیا ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ تم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، یہ تم نے تجارت کے اندر اپنے آپ کو لگانا ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کے رستے میں جہاد کرو، اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ یہ چیزیں تم نے اس تجارت کے اندر لگانی ہیں۔ اور رب کہتا ہے پہلا سبق تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم یہ تجارت کرو گے نا کہ اللہ رسول پر ایمان لاؤ گے، مال اور جان سے اس کے رستے میں جہاد کرو گے، تو ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم اسے جان لو، اگر سمجھ لو، اس کا علم پالو، اگر تمہیں اس سے آگہی حاصل ہو جائے کہ یہ کتنی بڑی تجارت ہے، تو ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر چیز ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ کائنات کا رب فرما رہا ہے۔ تمہیں وہ تجارت بتاتے ہیں، تمہیں وہ سوداگری بتاتے ہیں، تمہیں وہ کاروبار بتاتے ہیں، وہ بزنس بتاتے ہیں، یہ تمہارے لیے بڑا بہتر ہے۔ اگر تم حاصل، یا اللہ پھر یہ کاروبار کرنے سے ملے گا کیا؟ آپ یقین کریں لوگوں کو اچھے شعر پر بھی وجد ہوتا ہے، لوگوں کو خوشخبری پر بھی وجد ہوتا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں ان لفظوں پر، قرآن کی ان آیات پر ہمیں وجد ہوتا ہے، طبیعت، روح، مزاج، ذہن وہ جھومنے لگتا ہے۔ کریم فرمانے لگے اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں ملے گا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو صرف معافی ملے گی۔ ایک ہوتا ہے معافی بھی ملنا اور پھر پیار بھی ملنا۔ یا اللہ صرف معافی ملے گی؟ فرمایا اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تمہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس جنت میں مالک ایک تو یہ کہ معاف کر دے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ جنت دے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور پاکیزہ محلوں میں تمہیں رکھے گا جو بسنے والے باغ ہیں، ایسی جنتیں جو آباد ہیں، ان جنتوں میں اللہ تمہیں داخل کرے گا۔ قربان جائیں، نتیجے کا بھی اعلان فرماتا ہے کریم رب اس تجارت کے بارے میں، اپنے بندوں کو یہ رہنمائی دیتا ہے۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، فرمایا یاد رکھنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی رب اگر تمہیں بخش دے، اگر اللہ تمہیں جنت عطا کرے، اللہ تمہیں بسنے کے مکانات اور محل عطا کرے، تو دینے والا دے کے کہتا ہے ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی۔ اگلی بات کروں آپ سے، آپ میرے اپنے ہیں نا، تھوڑی سی نفسیات میں جانتا ہوں لوگوں کی۔ بندے کا بڑا عجیب ذہن ہے کہ وہ کہتا ہے صرف جنت ہی ملے گی۔ یہ جو دنیا کے 60 سال ہیں، یہ بیماری ہے انسانی اور نفسیاتی، تو تھوڑے بہت محل اسے دنیا میں بھی چاہیے۔ صرف جنت کے وعدے پر انسانی نفسیات مطمئن ہے۔ جنت فقط اصول جنت، میں ایسے روغن خیال لوگوں کی باتیں سنتا اور پڑھتا ہوں جو بیچارے بڑے ہی پریشان ہیں، کہتے ہیں مولوی صرف جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، میرا رب کہتا ہے جو بھی اچھے عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا،
ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، زندگی بھی سونی ملے گی، شاندار، وزادار، باوقار، شانوں والی، نعمتوں والی، سعادتوں والی، برکتوں والی۔ شرط یہ ہے کہ مومنوں والی گزارے زندگی، شرط یہ ہے کہ ہو مومن، چاہے مرد ہو چاہے کرے اچھے عمل، زندگی بھی حیات طیبہ، میری حیات نہیں، حیات میرا موضوع نہیں، ورنہ حیات طیبہ کے کچھ اور معنی بھی بیان کرتا، لیکن بس اتنا سمجھ لو جسے رب کہتا ہے نا حیات طیبہ، اس سے زیادہ سونی زندگی ہو کوئی نہیں سکتی، اس سے پاکیزہ وقت گزر سکتا۔ اچھا، اس آیہ کریمہ میں جنت کا وعدہ کر کے فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور فرمایا ایک نعمت تمہیں اللہ اور دے گا جو تمہیں بڑی پیاری ہے، جس کو تم بڑا محبوب رکھتے ہو، ایک دوسری نعمت وہ بھی اللہ تمہیں دے گا۔ وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب۔ فرمایا اللہ کی مدد جلدی آئے گی اور فتح تمہیں قریب ہو کے نصیب ہو جائے گی۔ دنیا میں اللہ مدد کرے گا اور تمہیں فتح یاب کرے گا، کامیاب کرے گا۔ کیسے کامیاب ہو جاؤ گے؟ رزق حلال میں بھی کامیاب رہو گے، اپنی اولاد کی تربیت میں بھی کامیاب رہو گے، اپنا گھر بنانے میں بھی کامیاب رہو گے، حقوق ادا کرنے میں بھی یہ مفسرین نے لکھا ہے، وہ بیان کر رہا ہوں۔ تم اپنی جو تمہارے ذمے اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہوں گی ان میں بھی کامیاب رہو گے۔ یا اللہ کرے کیا؟ فرمایا وہ والی تجارت کرو جو میں نے بتائی ہے، ایک تو ایمان لاؤ، دوسرا اللہ اور اس کے رسول کے رستے میں مالو جانوں سے نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد اور جلدی آنے والی تمہیں فتح نصیب ہوگی۔ یا اللہ جنت بھی مل گئی، دنیا میں بھی کامیابی مل گئی، تو آگے بھی کچھ ملے گا۔ فرمایا وبشر المومنین، اے محبوب مسلمانوں کو خوشخبری سنا دے۔ باقی جو سب سے قیمتی چیز یہاں ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ رب کہتا ہے اپنے نبی کی زبان سے تمہیں خوشخبریاں سناؤں گا، محبوب کی زبان نور سے خوشخبریاں۔ دو ہی کام ہیں زیادہ ضروری کرنے والے، دو باتیں بیان کی۔ ایک تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے نا، پھر فرمایا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان والوں سے کہہ دیا ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کہا شروع میں، اور دوسری آیت میں انہی ایمان والوں سے مطالبہ کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہی نہیں ہوا، قرآن مجید نے دوسری جگہ پہ بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اے دعوی ایمان کرنے والو، دل سے ایمان لاؤ۔ اے ایمان کے دعوے دارو، ایمانداروں جیسے کام کر کے دکھاؤ۔ اے ایمان کے نام لینے والو، ایمان دار کہلانے والو، اپنے عمل سے، کردار سے ثابت کرو کہ تم صاحب ایمان ہو۔ ایک ہوتا ہے دعوی ایمان، ایک ہوتی ہے صورت مومن۔ قرآن مجید میں جہاں بھی کہا نا ایمان والے، اس کے متصل کہا ایمان بھی لاؤ وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال بھی کرو۔ تاجر وہ ہوتا ہے جو تجارت کرے، استاد جو ہوتا ہے جو سبق پڑھائے، خطیب وہ ہوتا ہے جو خطابت کرے، قاری وہ ہوتا ہے جو تلاوت کرے، عابد وہ ہوتا ہے جو عبادت کرے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اچھے اعمال کرے۔ اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ مومنوں جیسے عمل کرے۔ ایک تو یاد رکھیں کہ اس کی کوئی مجسم صورت نہیں ہوتی ایمان کی، اپنے دل کے اندر ہر وقت ایمان کو تازہ کریں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں گا، آپ نے توجہ کرنی ہے، جن لوگوں نے صورت مومن بنا لی ہے نا،
وہ سیرت مومن بھی بنائے۔ اسلام کی کوئی مخصوص وردی نہیں کہ آپ نے وردی پہن لیا تو آپ مسلمان ہو گئے۔ ایمان تو روح کا رشتہ ہے، وہ تو باطن کا تعلق ہے۔ نجاشی بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا اپنے ملک میں، ایک دفعہ بھی حضور سے ملنے نہیں آیا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو محبوب نے اس کے شہر کی طرف رخ کر کے فرمایا صفیں بناؤ، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ یہ جو تیرے باطن کا رشتہ ہے یہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگرچہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور تو سامنے دیکھ رہے تھے نا اس کو، فرمایا محبوب نے جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، دیکھ کر ہی پڑھایا ہے نبی پاک نے، لیکن حضور سید عالم نے گواہی دی کہ اگرچہ وہ آیا نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نجاشی کا انتقال ہوا بادشاہ کا، اگرچہ اس نے اپنا ایمان بتایا نہیں، چھپایا ہوا تھا، لیکن جب اسے دفن کیا گیا تو اس کی قبر سے نور نکلنا شروع ہو گیا۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، اپنی ایمان پر توجہ کریں، اپنے اعمال کو ایمان کے مطابق مرتب کریں۔ نیک نظر نہ آئے، نیک بننے کی کوشش کریں۔ نیک مشہور ہونے کے چکر میں نہ پڑے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں بڑا نیک آدمی ہوں۔ نیک بننے کی کوشش کریں۔ مومن تو نیکیاں چھپاتا ہے، مومن تو اپنی نیکی کا اپنے اللہ کے ساتھ راز رکھتا ہے۔ مومن کی خواہش تو ہوتی ہے یہ میرے اور میرے رب کے درمیان رہے۔ ایمان والوں سے کہا ایمان لے آؤ، بڑی اہم بات ہے، اس پر غور کیجئے گا۔ پھر فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ پہلے مال کی بات کی، جان کی بات بعد میں کی، مالوں سے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو مال جان سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، میں کہتا نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی۔ مال اور جان سے جہاد، یہاں قتال کے لفظ استعمال نہیں ہوئے، قتال بھی جہاد ہے اور بڑی فضیلت والا کام ہے، لیکن جہاد کرو، جہاد۔ تو مفسرین نے جہاد کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ کسی مقصد کے لیے جان لڑا دینے کو جہاد کہتے ہیں۔ جہاد کی بڑی قسمیں، نفس کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے، قلم سے بھی جہاد ہوتا ہے، زبان سے بھی جہاد ہوتا ہے۔ انسان کسی بھی کام کے لیے جب پوری جان لڑا دے تو اسے مجاہد کہا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے دین کے لیے جان لڑا دو۔ کس طرح؟ اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی۔ کسی دوست کے ساتھ آپ کا تعلق بن جائے نا، آپ اس کی دعوت کریں، وہ آپ کی دعوت کرے، آپ اس کو سیر پہ لے جائیں، وہ آپ کو لے جائے، اس کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، سب ٹھیک ہے۔ اسی جگہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا نا یار 50,000 کی ضرورت تھی، تو آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں، وہ فوراً گھر جا کے کہے گا لالچی ہو گیا۔ مجھے بڑا تجربہ ہوا زندگی میں اس بات کہ ہم نے مرکز کی تعمیر سٹارٹ کی تو جو لسٹیں ہم نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی تھی وہ فیل ہو گئی سارے۔ تعلقات آپ کے اتنی دیر قائم رہتے ہیں جتنی دیر آپ کسی کو کوئی مالی جانی کام آپ بتا کے دیکھیں، الجھ جاتے ہیں لوگ، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ جہاد مشکل ہے لیکن یہ آسان تھا، بڑا آسان تھا۔ کن کے لیے؟ ان کے ایمان مضبوط تھے۔ یعنی حضرت صدیق اکبر تن کے کپڑے بھی اتار کے لے آئے حضور کی بارگاہ میں، ہر چیز لا کے پیش کر دی، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں، ٹاٹ کا لباس، اور کانٹے لے کے ان کے ساتھ اس ٹاٹ کے لباس کو سیا ہوا ہے، لا کے حضور کی بارگاہ میں سارا کچھ جب رکھ دیا تو حضرت جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے، رب فرماتا ہے، یعنی خدا بندے سے خود پوچھے
رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں اپنے رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ یہ کل اللہ تو جانتا ہے، لیکن یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ بندہ مومن کی، اس امت کے پہلے درویش کی شان کس طرح کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رو کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں، سارا کچھ دے کے قربان کر کے لٹا کے بڑا ہی راضی ہوں۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کئی بار اس محبت سے لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ اللہ کے نام پہ نا، اللہ کے نام پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چھپی ہوئی نیکیاں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، جن کا کسی کو پتہ نہ ہو، اصل میں وہ خزانہ ہوتا ہے۔ سچ بتانا، ہمارے پاس جو پیسہ سرمایہ ہوتا ہے اس کا کسی کو پتہ ہوتا ہے؟ بالا نے بھی پوری گل نہیں دسی تھی، ان کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اگر نیکی کو خزانہ سمجھتے ہو تو پھر کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ بتاتے کون سی چیز ہے جس کی کوئی اہمیت معاذ اللہ نہ ہو تو نیکیاں بتاتے ہو، کیا سمجھتے ہو نیکیوں کو؟ کر کے لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہو، کیا تم نے سمجھا ہے عبادت کو؟ دکھاتے پھرتے ہو، اظہار کرتے ہو، لوگوں کو بتا دیتے ہو میں نے یہ کام کیا ہے۔ اس کا مزہ لینا شروع کرو۔ نیکی کا سرور ہوتا ہے، کیف ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے نیکی کی، ایک ایمان کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، وہ ذائقہ انسان کو آنا چاہیے، اس کا مزہ انسان کو پوری طرح، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا کچھ ملازم تھے، خدام، غلام، اس زمانے بڑے مہنگے غلام خریدے جاتے تھے، تو وہ غلام کیا کرتے، وہ لمبی لمبی نمازیں شروع کر دیتے، نفل پڑھنے شروع کر دیتے، جو غلام زیادہ نفل پڑھتا حضرت عبداللہ ابن عمر آزاد کر دیتے۔ اب غلاموں کو کمزوری کا پتہ چل گیا، فرمایا دوبارہ ذکر کرنا میرے رب کا۔ کہنے لگا وہ ہو گیا، پہلے پیسے پورے ہو گئے آپ کے۔ فرمایا اب؟ کہنے لگا جتنی گائے بھینسیں آپ کے پاس ہیں ساری لوں گا۔ فرمایا تیری ہوئی۔ اس نے تھوڑی دیر ذکر کیا پھر چپ کر گیا۔ فرمایا اب کیا چاہیے؟ کہنے لگا صرف اونٹ بچے ہیں سارے دے دو، اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں۔ فرمایا تیرے ہوئے سارے، میرے رب کا ذکر سنا۔ وہ پھر چپ کر گیا۔ آپ نے فرمایا اور ذکر کر، یہ دیکھو تجارت ہو رہی ہے، کاروبار ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا اب کیا دو گے؟ فرمانے لگے یہ بکریاں چرانے کے لیے کوئی شخص بھی تو چاہیے نا، یہ اونٹ بھیڑ گائے بھینسیں چرانے کے لیے کو چاہیے نا، مجھے رکھ لینا، تنخواہ نہیں لوں گا تو اللہ کا ذکر سناتے رہنا، میں تیری ڈیوٹی کرتا رہوں گا۔ نہ علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا، تو وہ فرشتہ اوہو تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم کبھی دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ وہ فرشتہ تھا، فرشتوں کے آنسو نہیں آیا کرتے، فرشتوں میں وہ درد نہیں ہوتا، وہ معصوم مخلوق ہے اللہ کی۔ فرشتہ کھڑے ہو کے کہنے لگا مالک میں گواہی دیتا ہوں یہ شخص اس قابل ہے کہ اسے اللہ کا خلیل بنایا جائے، یہ اس قابل ہے کہ خلیل اللہ بنے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ یار ساری زندگی صرف وہی تجارت کرنی ہے کہ لاکھ کے دو ہو جائیں؟ کوئی ایسی تجارت بھی کرو نا، کوئی ایسا سودا بھی کرو نا۔ قحط پڑ گیا نا مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں، فصلیں نہیں ہو رہی، حالات خراب ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں پھر ان کے دام بھی۔ یہ سیلاب آیا تھا تو خیمے مہنگے کر دیے تھے مسلمانوں نے، لوگوں کو خیموں کی ضرورت تھی تو خیمے، یہ کرونا آیا تھا تو مسلمانوں نے ماسک مہنگے کر دیے تھے کیونکہ مجبوری تھی نا، لوگوں نے لینے تھے۔
میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، چونکہ یہاں قبضہ غیروں کا، حکومتوں کی میری بات نہیں کر رہا۔ جو چیز شارٹ ہو جاتی ہے اسے کیا کرتے ہیں؟ اسے مہنگی کر دیتے ہیں۔ قحط ہو گیا، غلہ مہنگا ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ملک سے 10 اونٹ غلے کے بھرے ہوئے بوریاں لدی ہوئی منگائے۔ تاجر آگے کہنے لگے عثمان آپ بڑے تاجر ہیں تو اس زمانے میں آپ کا مال آ رہا ہے تجارت کا، تو آپ ہم مال نہیں دیکھتے، جو ہے نا اندر، جو جس طرح کا بھی ہے، جتنی قیمت آپ نے بتائی ہے وہ بھی آپ پر اعتبار کرتے ہیں، اس سے ڈبل لے لیں۔ تو عثمان غنی فرمانے لگے میں نے سودا پہلے کر لیا۔ سیانے تاجر تھے نا، اس طرح کی بھی تجارتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا میں نے سودا کر لیا، مجھے تو اس سے زیادہ ملتا ہے۔ ایک تاجر بولا، کہنے لگا چلو 3 گنا لے لیں۔ آپ نے فرمایا یار میں نے تمہیں بتایا تو ہے، میرا سودا ہو گیا، مجھے زیادہ ملا ہے۔ ایک نے کہا 4، ایک نے کہا 5، بالآخر کہنے لگے اس سے زیادہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، ہم بھی جانتے ہیں سارے مکے کو، سارے مدینہ طیبہ کو، اتنا بڑا تاجر ہی کوئی نہیں، آپ کو کتنا مل رہا ہے؟ فرمایا 700 گنا۔ وہ کہنے لگے جی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ بندے تو بڑے سچے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اٹھ کے چلے گئے، مال آ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف میں اعلان کرایا جس غریب کے پاس غلہ کوئی نہیں آ کے لے جائے۔ وہ تاجر پھر آئے کہ جناب سمجھ نہیں آئی، آپ تو کہتے تھے میں نے سودا کر لیا ہے۔ عثمان غنی فرمانے لگے دنیا دار ہو نا وہیں اڑے ہوئے ہو، میں نے واقعی سودا کیا ہے، پر کیا اپنے رب کے ساتھ ہے۔ میرا مالک 700 گنا اجر دے گا، وعدہ ہے اس کا۔ اس کے بھوکے بندوں کو، غربا کو، مساکین کو، یتیموں اسیروں کو کھلاؤں گا تو 700 گنا۔ ساری تجارتیں بندوں سے نہیں ہوتی، کچھ تجارتیں رب سے بھی ہوتی ہیں۔ کچھ سودے ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، جو رسول کائنات کے ساتھ ہوتے ہیں، لہذا ہم نے سودا کر لیا، تجارت ہو گئی۔ یہ بڑی قیمتی تجارت ہے۔ وہ تاجر کہنے لگے عثمان اللہ تمہارے ایمان میں اور مضبوطی پیدا فرمائے۔ کیا خوب، جب لوگ ریٹ بڑھا کے چیزیں بیچ سکتے ہیں آپ نے فری کر دی، فی سبیل اللہ کر دی۔ دوستو کچھ تجارتیں ایسی ہیں جو اللہ کے ساتھ بھی کرو، کچھ سودے ایسے ہیں جو قیامت کے لیے بھی بچا کے رکھو۔ کچھ چیزوں کا نفع آپ یقین کریں جہاں جس کا جو بھی تعلق ہے صرف دنیا کے لیے، صرف دنیا داری سیدھی کرتے ہیں۔ مرشد کے پاس ایک میں نے بات کرنی ہے، اور وہ میرے دوست بڑے مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں بھی بڑا ہی پیار کرتا ہوں۔ مسجد میں بیٹھا ہوں اور باوضو ہوں اور دیانتداری سے کہہ رہا ہوں مجھے اپنے سنگیوں سے بڑا ہی پیار ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیر جھوٹے ہیں، جعلی ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ مرید بھی بڑے جعلی ہیں۔ وہ پیر صاحب سے آ کے کہتے ہیں میری دنیا داری نہیں چل رہی، کوئی دعا کر دو۔ دنیا داری سے پیر کا کیا تعلق؟ یہ تو نے جا کے مشورہ کسی تاجر سے کر لینا تھا، پیسے کیسے کمایا جاتا ہے۔ جعلی مریدی کرتے ہو، جس سے صرف اللہ رسول کے لیے رشتہ رکھنا چاہیے تھا اس سے دنیا داری کا رشتہ رکھتے ہو، اس سے وہ والا تعلق بناتے ہو جس سے تھوڑی دنیا چمکے، لوگوں کو پتہ چلے میرا تعلق ہے، میرا رابطہ ہے۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ نے رو کے کہنے لگے، کسی نے کہا تھا حضور بڑے مرید ہیں آپ کے، تو حضرت سلطان باؤ رو پڑے، فرمانے لگے رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اے جو ملیا طالب زردہ ہوں، یہ دنیا کے طالب ملے، دنیا کے۔ یہ یہاں بھی آتے ہیں نماز پڑھوں تو رزق میں برکت ہو جائے، نماز پڑھوں تو کاروبار چل جائے، اللہ اللہ کروں تو میرا فلانا کام ہو جائے، کوئی وظیفہ بتا دے مشکلیں حل ہو جائے۔ او یار وہ بھی تو وظیفہ پوچھنا جس سے اللہ راضی ہو جائے،
وہ بھی تو وظیفہ پوچھنا جس سے حضور کی محبت نصیب. رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہوں. سہ نفل نمازاں پڑھیاں، ظالم نفس نہ مردہ ہوں. بانج فقیروں کسے نہ ماریا، اے ہوئی چور اندر دا ہوں. خدا کے بندو کس طرح کا تعلق، کس طرح کا لینا دینا. میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، دوستو مجھے دنیا کا کام کوئی نہ بتانا، میں نے اپنے رب سے کہہ دیا ہے کہ ان کے دنیاوی مسئلے ویسے ہی حال رکھنا، انہیں مجھے کہنا ہی نہ پڑے. دنیا کے مسئلے نہ بتانا، مجھ سے اللہ رسول کی بات پوچھنا، کیونکہ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں دین کا، میں تمہیں اللہ رسول کی بات بتانا چاہتا ہوں. کیا کریں؟ یہ والی تجارت کرو اللہ کے ساتھ، یہ والا رشتہ بناؤ. ایک خاص بات اور آپ سے کرنی ہے، ایک بہت بڑی تجارت، ذہنی تجارت بھی ہے. اللہ کی رحمت کی امید کبھی نہیں چھوڑنی. یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ کبھی، آپ کو پتہ ہے رحمت الہی کی امید رکھنا واجب ہے. یعنی یہ ضمنی مسئلہ نہیں، یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے. اور یہ امید آخر تک نہیں ٹوٹنی چاہیے. ہر وقت رحمت کی امید رکھیں، ہر وقت کرم. یہ ذہن بنائیں، پھر دیکھیں اس پر نتیجے کتنے. امام قرطبی روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں دو بندوں کو قیامت والے دن نہ حکم ہوگا چلو دوزخ میں، تمہارے اعمال ایسے ہیں جس پر فیصلہ جہنم کا ہے. دونوں بندے ہیں، ایک نے دوڑ لگا دی دوزخ کی طرف، دوڑتا جا رہا ہے تیزی سے، اور دوسرا نہ ایک قدم آگے رکھتا ہے پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے، پھر ایک قدم آگے رکھتا ہے، فرشتے لے جا رہے ہیں، پھر پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہے. دوزخ کا دروازہ آ گیا. رب کریم کی آواز رحمت آئی، انہیں واپس بلاؤ نا. دونوں کو واپس بلایا. سارا کچھ جاننے والا رب پوچھتا ہے، وہ جو دوڑ کے گیا تھا اس سے پوچھتا ہے دوڑ کے کیوں گیا تو؟ کہتا ہے مالک زندگی میں تیری مانی کوئی نہیں، سوچا چلو آج ہی مان لوں. اللہ کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا اسے تو بھیجو نا جنت میں. چلو اس وقت ہی صحیح اطاعت کا جذبہ تو بیدار ہوا نا. دوسرے سے پوچھا بھائی تو کیوں نہیں جا رہا تھا؟ وہ کہنے لگا مالک میری ساری زندگی امید رہی ہے کہ میرے رب نے معاف کر دینا، معافی مل جانی ہے، کرم ہو جانا ہے، فضل ہی ہونا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی اوہو قدم آگے رکھتا ہوں میرا پیچھے جاتا ہے، تو بھئی اللہ کا فیصلہ اگر پیچھے جانا ہے تو اس پہ خوش ہو جا. تو خدا کی رحمت پر امید تو کر، جو اللہ فیصلہ کرے گا کرم والا ہوگا. وہ عرض کرنے لگا مالک فرشتے مجھے لے جاتے تھے پر میرے اندر سے آواز آتی تھی رب کریم ہے، آواز کرم آ جائے گی. مالک دوزخ کا دروازہ آ گیا پر میری امید ٹوٹی نہیں، میری قائم رہی. اور جب تیری آواز رحمت آئی نہ کہ آ جا، تو پھر میرے اندر سے وہ عقیدہ اور تگڑا ہوا. دیکھا نا بلا لیا نا تیرے رب نے، آ گئی نا رحمت کی آواز، بلا لیا نا. تو اللہ کریم نے فرمایا فرشتو اس کے سارے گناہوں پر قلم پھیر دو، جو میری رحمت کی اتنی امید رکھے اسے دوزخ میں نہیں جنت میں داخل کیا جاتا ہے. یہ والا سودا ضرور کریں.